السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ عید الفطر کا دن ہے اور میری طرف سے تمام میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو میری طرف سے دل کی تہ گہرائیوں سے عید مبارک ہو۔ ناظرین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہم نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور ان روزوں کے جو فضائل تھے وہ ہم نے حاصل کیے۔ آج عید الفطر کا دن بھی ہم نے الحمدللہ گزار لیا۔ ان دنوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد، شوال المکرم کے 6 روزوں کے جو فضائل ہیں، جسے شش عید کے روزے بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے، اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ باغور اس کو سنیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس میں بہت فائدہ بھی ہوگا اور دیکھنے سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، تو ایسا ہے جیسے دہر کا روزہ رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے اور آپ سب کے میٹھے آقا کیا خوب فرماتے ہیں کہ جس نے عید کے بعد یعنی شوال میں 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ جو ایک نیکی لائے گا اس سے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہوئے، یعنی کہ 30 روزے کو ملٹیپلائی 10 کریں گے تو یہ 300 ہو گئے۔ 300 دن یہ 10 مہینے بنتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لیے جائیں تو وہ یہ 60 دن بنتے ہیں، 2 ماہ وہ ہوئے تو پورے سال کے روزے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے حبیب کی امت ہونے کے نسبت سے ہمیں بے شمار نعمتوں اور بے شمار فضائل سے ہمیں نوازا ہے، بس ہمیں ان پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کو بخش دوں گا، تو وہ وعدہ بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ ان 6 روزوں کے بدلے میں 2 مہینے پورے ہوئے تو یہ سال کے پورے روزے ہوئے۔ تو ناظرین، آپ یہ 6 روزے رکھیں اور ان کی برکات اتنی ہیں کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کے پورے سال کے روزے ہیں تو اس درمیان جب بھی انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو کیا خوب ہو کہ وہ روزے سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو ناظرین، آپ سوچیں کہ ایک شخص جو ابھی پیدا ہوا ہو تو اس نے گویا کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوتا، وہ پاک صاف ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوتا ہے گناہوں سے پاک،
تو کیا ہی خوب ہے اس کے لیے کہ بروز حشر اس کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ پھر روزہ داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ دروازہ رکھا، اور روزے کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ناظرین، پورے سال میں صرف 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الفطر کا پہلا دن اور عید الاضحیٰ کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن، بس یہ 5 ایام ایسے ہیں کہ جن میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے روزے ہم پہ فرض ہیں، تو رمضان کے روزے تو ہم نے رکھ لیے، لیکن روزے ختم نہیں ہوئے، روزے کی صرف فرضیت ہم سے ہٹائی گئی۔ باقی پورے سال ہم روزے، نفلی عبادات جیسے اور کرتے ہیں، تو یہ روزے بھی ہم رکھ کے اپنے اعمال میں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ یہ 6 روزے رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنوں میں راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور شیطان جو آزاد ہوا رمضان کے بعد تو اس کو خوش نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پریشانی میں مبتلا کریں گے کہ یہ لوگ تو پکے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں پہ چلنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے بن گئے، 1 مہینے میں نے کیا گوایا۔ تو یہ اس کو آپ پریشان، اس کو اذیت پہنچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے آپ یہ روزے رکھیں، اور ضرور رکھیں۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ آپ نے لگاتار 6 روزے رکھنے ہیں۔ شوال کے پورے مہینے میں عید کا پہلا دن چھوڑ کے آپ اس کے بعد کسی بھی دن سے شروع کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو گیپ دے کے، یعنی کہ ناگا کر کے رکھیں، تو اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے، اور لگاتار بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور اس کو آپ دیکھا ہوگا، آپ نے پورا سنا ہوگا، اور اس کو آپ دوسروں تک شیئر بھی کر دیں، اور اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں۔ اس سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کی نیکیوں میں انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرمائے گا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگلی بار نئے موضوع، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔